کہہ رہا ہے مہنگائی 45% جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، 27% جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. یہ تو نمبر ہیں، لیکن جو پیٹرول، ڈیزل، بجلی کی قیمتیں، گیس کی قیمتیں اور جو عام اشیاء کی قیمتیں جو یہ 3-4 مہینے میں چڑھی ہیں، یہ آپ کو عام آدمی پاکستان میں چترال سے کراچی تک جو ہے وہ کہہ سکتا ہے. اور خوفناک بات یہ ہے کہ چونکہ ایز فائنانس منسٹر میں دیکھتا ہوں یہ 4200 ارب روپے سیلاب پہ لگانے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنی سرپلس اس کی. اور اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جس سے ملک چلتا ہے، پچھلے سال جب شوکت ترین وزیر خزانہ تھے 30% ٹیکس کلیکشن بڑھی تھی، ابھی 8%، یعنی کہ جو بجٹ وفاق میں اور صوبوں میں ڈالیں اس میں 1000 ارب روپے کا خسارہ ہوگا. 1000 ارب روپے کا. جب یہ کہہ رہے ہیں کہ 4000 ارب روپے ہم نے فلڈز پہ لگانے، مجھے خود پتا ہے کہ 200 ارب روپے تو امیڈیٹلی ہم نے لگانے ہیں خیبر پختونخوا میں. افسوس کی بات یہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ اس پہ پھر پرویز خان صاحب بھی ہمارے ایکس چیف منسٹر رہے ہیں، وہ بھی بولیں، اسد کیسر صاحب بھی بولیں. دیکھیں ہمارا کیا حال انہوں نے کر دیا ہے. میں نے یہ سارے ایشوز اٹھائے تھے، ایک بھی سالو نہیں ہوا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج جب میرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ قبائلی اضلاع میں ہمیں چاہیے کہ ہم سیکیورٹی کے پیسے زیادہ لگائیں، ڈیولپمنٹ کے پیسے زیادہ لگائیں، ہمارے پاس ہمارے تنخواہ کا بل ہے 5.5-6 ارب اور ہمیں یہاں سے ٹرانسفر ہو رہے ہیں 4.5 ارب. 1.5 ارب روپے میں کہیں سے اپنے جیب سے ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن جو مجھے کشن ملتا ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا، اس پہ میں پرویز خان کو داد دیتا ہوں جو انہوں نے ایک تاریخی ایم او یو کی بات آج کل بہت ہوئی ہے نا، تو ایک ایم او یو خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان ہے نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہ کہ ہمیں ہر ماہ وہ ملے گا 1.1 روپے فی یونٹ، اور وہ ہر سال 5% زیادہ ہوگا. آخری 2 سال میں خان صاحب، بلکہ 1 سال اور 9 مہینے، کیونکہ مارچ میں حکومت بدل گئی، 68 ارب روپے عمران خان نے خیبر پختونخوا کو، ایک چھوٹے صوبے کو ٹرانسفر کیا. 68 ارب روپے. یہ مجھے بتائیں یہ 6 مہینے میں کتنے ٹرانسفر کیے ہوں گے؟ کتنے ارب؟ چلے کتنے کروڑ؟ کتنے لاکھ؟ 1 روپے بھی نہیں ٹرانسفر. یہ ہمارا آئینی حق ہے، پرویز خان سے بہتر کسی کو نہیں پتا. وہ ہمیں ابھی 60 ارب روپے کے خسارے میں لے کے چلا گیا. ایسے وقت میں جب ہمیں چاہیے کہ ہم مہنگائی پہ جو وفاقی حکومت سے آئی ہے اس کو مٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم لوگوں کو جو ہے وہ، اور سیلاب پہ ان کو ریلیف دیں، کوئی سبسڈی دیں. لیکن جب میرے 60 ارب کی سبسڈی وفاقی حکومت کھا جائے گا تو کیا پھر مجھے یہ پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ اس صوبے کا، اس وفاقی حکومت کے مینڈیٹ میں، یا مینڈیٹ تو جعلی ہے لیکن کتنا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے، اور یہ میں اینڈ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، اور اتنے ڈرے ہوئے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ابھی ان سے حل نہیں ہوتا. یہ ان کی ساری سٹیٹمنٹس یہ بتاتی ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر یہ جو ایک ہی حل ہے الیکشن، کیونکہ عوام کو بھی یہ چاہیے، ہمارے بیرونی دوستوں کو بھی یہ چاہیے جو ہمارے بیرونی ممالک دوست ہیں، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کو بھی یہ چاہیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ ہو جو 5 سال ابھی معیشت کو صحیح ٹریک پہ لے جائے. ان کے خیال میں عمران خان کے خوف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے. اس کی جو قیمت نکل رہی ہے خیبر پختونخوا جیسے صوبے، بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں سے نکل رہی ہے. اور یہ اپنی سیاست جتنی یہ لمبی رہیں گے اور بھی تباہ کریں گے، پاکستان کی معیشت کو اور بھی تباہ کریں گے. اور خوف یہ ہے کہ پھر جو اس کو اکٹھا کر کے ٹھیک کرنا ہوگا وہ اتنا مشکل کام ہوگا کہ بیچ میں جو چیلنجز ہوں گے وہ سالو کرنا بڑی مشکل ہو جائیں گے. تو اس لیے میں آج اسلام آباد آیا، یہاں پہ اسلام آباد میں اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ ہماری آواز اس حکومت میں تو باقی پاکستان میں نہیں پہنچتی. تو ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کی خاطر اور پاکستان میں سارے صوبوں کی خاطر
ہماری یہ آواز اور ہماری یہ چیلنجز آگے تک بھی پہنچائیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں اتنا ٹیکنیکل ہوں. میں کچھ باتیں صرف سیدھے الفاظ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جب ہماری حکومت تھی ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہوا، مہنگائی ہو گئی، عمران خان حکومت نہیں چلا سکتا، نالائق ہیں اور ہم بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم آئیں گے تو یہ ملک خوشحالی آ جائے گی اور ترقی ہوگی. میں صرف اتنا پوچھتا ہوں ان تجربہ کاروں سے، یہ جب آئیں، جب حکومت بنتی ہے، حکومت کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے کہ آگے ہم نے چل کے کیا کرنا ہے، کیسے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے، ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. ان کی کوئی پالیسی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ حکومت چوچو کا مربع ہے. 11 پارٹیاں ہیں، سب نے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ان سے کیا پالیسی آئے گی؟ وہ تو ایک شارٹ ٹائم کے لیے آئے اور اپنا کام دکھا رہے ہیں. اب یہ تجربہ کار کیا کر گئے؟ جو ملک کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بہت شرمناک اور اذیت ناک ہے. جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو میڈیا کے ساتھ ظلم ستم ہو رہا ہے، آپ آواز نہیں اٹھا سکتے. یہ کیسی جمہوری ملک ہیں کہ آپ بات کریں اور آپ کا منہ بند کر دیں، آپ بات کریں تو آپ کے گھر پہ چھاپے پڑ جائیں. تو اتنے گندے مثال بنا رہے ہیں کہ کل پھر کیا ہوگا. انشاءاللہ عمران خان تو آئے گا اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گا، تو پھر ان کو شرمندگی اٹھانی پڑی.